السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 287 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفف الرکعتین اللتین قبل صلاة الصبح۔ خفف یخفف تخفیف، ہلکی کرنا، تخفیف کرنا۔ یخفف الرکعتین، دونوں رکعتوں کو ہلکی پڑھتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفف الرکعتین، دو رکعت کو ہلکی پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت کو ہلکی ادا کرتے تھے۔ کون سی دو رکعت؟ اللتین قبل صلاة الصبح، اللتین، اللتین مانے جو، اللتین قبل صلاة الصبح، جو صبح کی نماز سے پہلے ہے، یعنی فجر کی نماز۔ حتی انی اقول، حتی مانے یہاں تک کہ، انی اقول میں کہتی، حتی انی اقول یہاں تک کہ میں کہتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی، حتی انی اقول یہاں تک کہ میں کہہ دیتی، اقرأ بأم الکتاب، اقرأ بأم الکتاب، مانے کیا، قرأ مانے پڑھنا۔ ام الکتاب یہاں با حرف جر کے ساتھ بأم الکتاب، سورہ فاتحہ کا دوسرا نام ہے ام الکتاب۔ اقرأ بأم الکتاب، کیا آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے؟ اقرأ بأم الکتاب، کیا آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے؟ یعنی اتنی مختصر نماز، اتنی ہلکی نماز۔ اقرأ بأم الکتاب، کیا آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے، ام الکتاب کی تلاوت کی ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخفف الرکعتین اللتین قبل صلاة الصبح۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعت سنت بہت ہلکی پڑھتے تھے۔ یخفف الرکعتین، دو رکعت ہلکی ادا کرتے تھے، قیام ہلکا ہوتا تھا۔ اللتین قبل صلاة الصبح، جو صبح کی نماز سے پہلے ہے۔ یخفف الرکعتین اللتین قبل صلاة الصبح، دو رکعت کو ہلکی پڑھتے تھے جو صبح کی نماز، فجر کی نماز سے پہلے ہوتی تھی۔ حتی انی اقول، یہاں تک کہ میں کہہ دیتی، یہاں تک کہ میں کہتی تھی یا میں کہہ دیتی تھی، اقرأ بأم الکتاب، کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں۔
کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، اور آپ کی فجر کی 2 رکعت سنت بڑی مختصر ہوتی تھی، ہلکی نماز ادا کرتے تھے۔ اچھا، ہلکی نماز پڑھتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا رکوع سجود جلدی کرتے تھے؟ تشہد ہلکا ہوتا تھا؟ نماز ہلکی پڑھتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قیام مختصر ہوتا تھا، قیام مختصر ہوتا تھا۔ عموماً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، قیام لمبا لمبا ہوتا تھا، رکوع سجود لمبے لمبے ہوتے تھے، مگر نمازوں میں سب سے ہلکی اور مختصر نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت ادا کرتے تھے، فجر کی 2 رکعت سنت مختصر ادا کرتے تھے۔ ہلکی کا مطلب یہ ہے خشوع خضوع اور اطمینان و اعتدال کے ساتھ مختصر قیام، چھوٹی سورت کی تلاوت، چھوٹی سورت کی تلاوت، قیام مختصر ہوتا تھا، تلاوت مختصر ہوتی تھی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہلکی نماز پڑھتے تھے، جلدی جلدی نماز پڑھتے تھے۔ جلدی نماز پڑھنے کا مطلب یہاں نہیں ہے۔ نماز ہلکی پڑھتے تھے، مراد کیا ہے؟ قیام آپ کا مختصر ہوتا تھا عام نمازوں کے مقابلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھایا کرتے تھے اور پڑھتے تھے، لیکن فجر کی 2 رکعت سنت مختصر پڑھتے تھے، یعنی قیام مختصر ہوتا تھا۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ضروری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سوال کیا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے؟ اتنی جلدی نماز پڑھ لیے، قیام مختصر ہے، تو کیا آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کا ذکر خاص طور پہ کیا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے۔ تو سورہ فاتحہ نماز کا ایک بنیادی رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، فجر کی 2 رکعت سنت کی پابندی کرنی چاہیے، فجر کی 2 رکعت سنت کی پابندی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس نماز کو پڑھتے تھے، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنت کی آپ نے پابندی کی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سنن رواتب کی پابندی کرنی چاہیے۔ سنت رواتبہ جو ہیں، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ 12 رکعت جو بنتی ہے، ان نمازوں کی سنن رواتب کی پابندی کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ فجر کی سنت، اس کو مختصر پڑھنا مسنون ہے، ہلکی نماز پڑھنا، قیام ہلکا ہو، یہ افضل اور بہتر ہے۔ یہاں تک کہ بعض اہل علم نے یہ بھی کہہ دیا ہے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کہ فجر کی سنت میں سورہ فاتحہ پڑھنے پر اتفاق کرنا چاہیے، یعنی مختصر کتنی ہو، نماز مختصر اتنی ہو کہ آدمی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری کی سورت کی تلاوت نہ کرے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ آدمی صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ جیسے آدمی ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں، عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں، عصر کی آخری 2 رکعتوں میں کیا پڑھتا ہے؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور رکوع کر دیتا ہے۔ تو آخری کی 2 رکعتیں ہیں جس میں صرف سورہ فاتحہ ہے، وہ نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ نماز ہوتی ہے۔ تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے، اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، کوئی دوسری سورت نہیں پڑھنا چاہیے، تاکہ نماز کیا ہو؟ مختصر ہو۔ اسی کے برعکس
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو قول منسوب ہے، حنفیہ کا جو موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ فجر کی سنت میں بھی نماز لمبی پڑھنی چاہیے، قیام لمبا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں قول میں تھوڑا افراد و تفرید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل اللہ احد، ان دو صورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص اس سورت کی تلاوت کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورت پڑھنا چاہیے۔ المختصر، فجر کی 2 رکعت سنت میں مختصر نماز پڑھنا، ہلکی نماز پڑھنا، یہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک دوسرا نام ام الکتاب بھی ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سنن رواتب مسجد میں پڑھنے کے مقابلے میں گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ گھر میں پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن رواتب عام طور پر گھر میں پڑھتے تھے۔ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھ رہی کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ دیکھتی تھی، وہاں موجود ہوتی تھی، تو ظاہر ہے یہ کہاں عمل ہو سکتا ہے؟ یہ گھر ہی میں ہو سکتا ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ادا کرتے تھے۔ اسے ایک مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سنن رواتب گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے کے مقابلے میں افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح ایک نقطہ یا ایک مسئلہ بھی سامنے آتا ہے، اس حدیث سے نکلتا ہے کہ استفہام کے انداز میں گفتگو ہونی چاہیے، نرم گفتگو ہونی چاہیے، استفہامی انداز میں گفتگو کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ وہ تو ایسا بھی پوچھ سکتی تھی، آپ نے سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھی ہے؟ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ استفہام کے انداز میں۔ ایک خاتون کی، ایک بیوی کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھی اور نرم گفتگو کرے، جہاں کچھ ڈاؤٹ ہو، بدگمانی کا شکار نہ ہو، وہاں استفہامی انداز میں پوچھ لیں، یہ نہیں کہ تحکمانہ انداز میں گفتگو کرے۔ تحکمانہ انداز میں گفتگو یہ تباہی کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو اس حدیث کے مطابق سنن رواتب کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔